ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر، وہ نجوم بھی جانتا تھا وغیرہ وغیرہ. اس کے دربار میں ایک آدمی تھا، اسے درباری اعزاز دے کے رکھا تھا بادشاہ، وہ بھی کافر بادشاہ. وہ جب موت کے قریب آ گیا، وہ اس کے دربار کا جو نجومی تھا، اس کی موت کا جب وقت آ گیا، یعنی بوڑھا ہو گیا بہت، تو اس نے بادشاہ سے کہا مجھے ایک لڑکا دے، اچھا ٹیلنٹڈ، اچھا قابل نوجوان مجھے دے، میں اسے جو ہے یہ میرے سینے کا علم سینہ اس کا میں سکھاتا ہوں. نجوم کب رہتا، ہفتے کے دن کون سے برج میں رہتا، اتوار کے دن کون سا رہا، تو یہ میں سکھاتا ہوں. بادشاہ نے اسے لڑکا دیا، بہت اچھا قابل ٹیلنٹڈ جینیس. اس نے سکھانا شروع کر دیا. اتفاق سے یہ کہیں جا رہا تھا. کون؟ یہ لڑکا جا رہا تھا بادشاہ کے پاس. جو نجومی تھا اس کے پاس یہ لڑکا سیکھ رہا تھا علم نجوم، کہانت، یہ سب جادوگری، یہ سب سیکھ رہا تھا. یہ لڑکا کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک راہب ملا. وہ موحد تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے والا تھا، مسیحی المذہب تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو صحیح طور پر ماننے والا، عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر برحق ماننے والا، انجیل کو ماننے والا، خدا کو ماننے والا، یعنی اس عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا مسلمان، دین مسیحی کو ماننے والا. وہ ہمیشہ خدا سے لو لگائے رہتے. کون؟ یہ راہب یعنی صوفی. اس لڑکے کو دیکھا، لڑکا تو کیا جانتا، لڑکا تو لڑکا ہے. اس کی نظر پڑی اس راہب کی، اسے معلوم ہو گیا، اللہ نے کشف کے ذریعے اسے بتایا کہ یہ جو ہے ہونہار ہے، اسے اللہ نے اسلام کے لیے پیدا کیا. حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کو، مسیح بولے تو عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے پیدا کیا. یہ اللہ والا ہے. یہ اسے کہا ادھر آ بیٹا، ادھر آ. گیا، کہا تو فلاں بادشاہ سے وابستہ جو نجومی ہے، جادوگر ہے، کافر، اس کے پاس علم سیکھتا ہے. حیران ہو گیا. آپ کو کیسے معلوم؟ کہا علمنی ربی، میرے رب نے مجھے بتایا، مجھے معلوم ہے. یہ بات ہی اس پر بجلی بن کے گر گئی. تو آپ آخری بہت بڑے آدمی ہیں، آپ نے مجھے دیکھتے ہی یہ پہچان لیا. اس نے کہا میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں بھی تجھے علم دینا چاہتا ہوں بیٹا، میرے سینے کا علم تجھے دینا چاہتا ہوں. وہ حضرت مسیح علیہ السلام جو دین لے کے آئے، وہ دین کو میں ماہر ہوں، میں تجھے وہ علم دینا چاہتا ہوں. کہا کہ مجھے آپ، اس سے بڑی میرے لیے کیا دولت ہو سکتی ہے. کہا میری زندگی باقی ہے تجھے سکھانے کے لیے، تو اس کافر کی صحبت چھوڑ اور میرے پاس آ جا. اس نے کہا میں نے ابھی چھوڑی. کلمہ پڑھ لے، دین اسلام کا کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہو گیا. کون؟ یہ لڑکا. تو اس کے بعد اس نے اس راہب نے، اس دین عیسوی کو، مسیحی دین کو ماننے والے مسلمان نے کیا کیا؟ اسے عیسیٰ علیہ السلام کا عاشق بنا. دیکھ عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے، دیکھ ان کا کیا مقام ہے، زندگی کی حالت ہی میں وہ چوتھے آسمان پر چلے گئے، اب بھی زندہ ہیں. وہ دیکھ ہمارے عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں. یہ سرکار کے زمانے سے پہلے کی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا عاشق بن گیا. جب اللہ والے کا عاشق بن گیا تو اللہ کا عاشق بن گیا. اب یہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ جو آدمی تھا راہب، اس کا انتقال جاتے وقت اس نے کہا کہ دیکھ وعدہ کر، میری تعلیمات کو عام کرے گا. جو لوگ تجھے معلوم ہوں گے کہ یہ مذہب قبول کرنے والے، ان کو مذہب عیسائی، ان کو اسلام کی تعلیم دینا، اس سے وعدہ کر. کہا میں وعدہ کرتا ہوں میرے شیخ، میں آپ کیا اس پر عمل کروں. اس کو رخصت ہو گیا. اب اس آدمی نے، اس لڑکے نے کیا کیا؟ اس سے کرامتیں ظاہر ہونے لگی. اور وہاں جتنے بھی لوگ تھے اس بستی میں، اس شہر میں، وہ مشہور ہو گیا. یہ لڑکا کم عمری میں اتنی کرامتیں ظاہر ہو. کسی بیمار کو اچھا کر دیا، کسی کو یہ کر دیا، کسی کو جو بھی جاتا، جو پرابلم لے کے اسے سالو کر دیتا. کون؟ یہ لڑکا. بادشاہ نے کہا بلا کے لاؤ. وہ کون ہے؟ وہ یہ پہنچا. بادشاہ کو نے کہا کہ یہ کر، کرامت دکھا دی. تو وہاں جتنے بھی لوگ تھے، آمنا برب الغلام، ہم اس لڑکے کے رب کو ماننے والے تھے، سب داخل اسلام ہو گئے. بادشاہ نے کہا کہ اسے لے جا کر جو ہے سمندر میں ڈبو دو. اسے لے جا کے جنہوں نے سمندر میں ڈھکیلا اسے، وہ سمندر میں ڈوب گئے. یہ سمندر کی لہروں پر چلتا ہوا کنارے پر آ گیا. بادشاہ کو معلوم ہوا، بلا کے لاؤ اسے. لے کے آیا. آنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اسے آگ میں جلا دو. خندقیں کھودی گئیں، اس میں آگ ڈالی گئی. بادشاہ نے کہا آگ جلاؤ اور اس میں ڈال دو. اسے لے جا کر لوگوں نے ڈالا. تو جو لوگ آگ میں اسے جھونکنے والے تھے وہ آگ میں جل گئے. یہ آگ پر پھولوں کی طرح چلتا ہوا اندر سے نکل آیا. بادشاہ پھر بلایا، یہ گیا. راستے بھر اس سے کرامتیں ظاہر ہوتی رہی. اس کے بعد بادشاہ نے کہا
اسے کسی نہ کسی طرح قتل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ تو اب مرنے کے لیے تیار ہو جا. اس غلام لڑکے کو اس لڑکے نے کہا کہ دیکھو، اس نے کہا کہ بادشاہ یہ سن لے کہ مجھے قتل نہیں کر سکتا، مجھے اب آگ میں ڈالے گا میں جلوں گا نہیں، مجھے پانی میں ڈالا جائے گا میں غرق نہیں ہوں گا. بسم اللہ رب الغلام، بسم اللہ رب الغلام یہ بولو اور مجھ پر تیر چلاؤ، میں مر جاؤں گا. اسی طرح یہ کہہ کر لوگوں نے اس پر تیر چلایا، اس کا انتقال ہوتے ہی جتنے بھی لوگ تھے وہاں بادشاہ کے علاوہ وہ سب جو ہے انہوں نے کہا آمنا برب الغلام، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے. اب جتنے لوگ داخل اسلام ہو گئے، بہت سا مجمع، ہزاروں کی تعداد میں لوگ داخل اسلام ہو گئے تھے اس لڑکے کو دیکھ کر، اور اس نے جیسا کہا ویسا ہی کرنے سے اس کا انتقال بھی ہو گیا. یہ بھی ایک کرامت ہو گئی. تو بادشاہ نے اخدود خندقیں کھدوائیں، یعنی گڑھے کھدوائے، اس میں آگ بھر دی گئی. اس کے بعد جتنے بھی اہل اسلام تھے سب کو اس میں ڈھکیلا گیا. تو جو لوگ گرے ان کو تکلیف ہوئی، آگ میں جلے، پھر وہ اس طرح شہید ہو گئے. جلنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے.